یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج رام جنم بھومی مندر پر ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھگوان رام پر جاری ٹکٹوں کی ایک کتاب کا بھی رسم اجرا ادا کیا۔ 20 ملکوں سے زیادہ ممالک میں بھگوان رام پر ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، کمبوڈیا، نیوزی لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ جاری کی گئی کتاب میں 6 ڈاک ٹکٹ شامل ہیں۔ ان میں بھگوان رام، گنیش، ہنومان، جٹایو، کیوٹ راج اور ماں سبری پر ڈاک ٹکٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ پوسٹل اسٹیمپ تاریخ اور تاریخی مواقع کو آئندہ نسل تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایودھیا میں پران پرتشٹھا پروگرام میں اب صرف 4 دن باقی ہیں۔ اس شاندار پروگرام کی تیاریاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ ساتھ ہی کئی مذہبی رسومات بھی ادا کی جا رہی ہیں۔ کل مندر احاطے میں داخلے کی رسم پوری ہونے کے بعد آج تیرتھ پوجن اور گندھ ادھیواس کی رسمیں نبھائی جائیں گی۔ یہ سبھی رسومات آج شام کو ادا کی جائیں گی۔ کل احاطے میں داخلے کی رسم کے تحت سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان مورتی کو مشہور ہنومان گڑھی مندر بھی لے جایا گیا۔ بعد میں اسے بحفاظت اتار کر گربھ گرہ کی چوکھٹ پر پہنچایا گیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج ہونے والے پوجن پروگرام دوپہر 1:20 سے شروع ہوں گے۔ ایودھیا میں 22 جنوری کو ہونے والے پران پرتشٹھا پروگرام میں گجرات کی اگر بتی، متھرا کی دھوپ بتی پوجا میں شامل ہوگی تو آگرہ میں پیٹھے کی مٹھاس لیے ملک اور دنیا میں مشہور آگرے میں پیٹھا ایسوسی ایشن کی جانب سے 22 جنوری کو پیٹھے کی 36 قسم کی مٹھائیاں تیار کرا کر خاص رتھ کو شہر کا دورہ کرانے کے بعد ایودھیا کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں بھگوان رام کی 56 قسم کی بھوگ کے ساتھ پوجا کی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے مستفیدین سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی۔ پروگرام میں ملک بھر سے وکست بھارت سنکلپ یاترا سے استفادہ کرنے والے ہزاروں لوگ اور مرکزی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، ممبران اسمبلی اور مقامی سطح کے نمائندے بھی شامل ہوئے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا میں صرف 2 ماہ میں ہی 15 کروڑ سے زائد لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں 2,21,000 گرام پنچایتیں اور 9,541 شہری علاقے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ برس 15 نومبر کو یاترا کی شروعات کی تھی، جس کا مقصد ملک بھر میں سرکاری اسکیموں کا فائدہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا بھی احترام ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کل لکھنؤ میں انڈیا ٹی وی مذاکرے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان رام کا عالیشان 3 منزلہ مندر ناگر طریقۂ تعمیر سے بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں اس وقت 31,000 کروڑ روپے سے زائد کے پروجیکٹ زمین پر اتر چکے ہیں یا ان پر کام ہو رہا ہے۔ آئندہ 10 برسوں میں اکیلے ایودھیا کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ اب تک ایودھیا کو 5 شہروں دلی، ممبئی، احمد آباد، کولکتہ اور بنگلورو کے ساتھ ہوائی خدمات سے جوڑا جا چکا ہے۔ یہ کام مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیپوتسو پروگرام ایودھیا کی برانڈنگ کا سب سے مضبوط ذریعہ بن چکا ہے۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت میں مہاتما گاندھی دیہی روزگار گارنٹی کے تحت اسمبلی برکھیڑا کے گاؤں لال پور میں تیار انٹر لاکنگ روڈ کا افتتاح بی جے پی کے رکن اسمبلی سوامی پروکتانند نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار گاؤں کی ہمہ جہت ترقی پر پوری توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ سڑک بن جانے سے دیہی عوام کی آمد و رفت آسان ہو جائے گی۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں کہرے اور سرد ہواؤں کے سبب سردی کا قہر جاری ہے۔ کئی دنوں سے دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ کہرے کے سبب نقل و حمل کے نظام پر بھی اثر پڑا ہے۔ ٹرینیں تاخیر سے چل رہی ہیں، ساتھ ہی ہوائی پروازیں بھی رد کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4-5 دن تک موسم سوکھا رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری سیلسیس بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت میں رفتہ رفتہ 2 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ریاست میں گزشتہ روز میرٹھ سب سے ٹھنڈا مقام رہا، جہاں درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لکھنؤ میں 9 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت رہا۔ سردی کے پیش نظر کئی اسکولوں میں چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ بدایوں میں 19 جنوری اور مئو میں 20 جنوری تک تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔